جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم لرننگ آبجیکٹیو 11 مونوپلی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ایک ٹائپ آف امپرفیکٹ کمپٹیشن ہے۔ اس سے پہلے ہم جو ٹائپس ڈسکس کر چکے ہیں وہ ہے پرفیکٹ کمپٹیشن اور مونوپلسٹک کمپٹیشن۔ ہم نے پرفیکٹ کمپٹیشن میں اسٹڈی کیا کہ یہ اس میں لارج نمبر آف سیلرز ہوتے ہیں جو کہ ہوموجینس پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امپرفیکٹ کمپٹیشن میں ہم نے ڈیوائڈ کیا مارکیٹس کو 3 حصوں میں۔ ہم نے کہا امپرفیکٹ کمپٹیشن میں جو مارکیٹ سٹرکچر ہو سکتے ہیں وہ ہے مونوپلسٹک کمپٹیشن، اولیگوپلی اور مونوپلی۔ تو پرفیکٹ کمپٹیشن ہماری ایک ایکسٹریم ہے اور مونوپلی ہماری دوسری ایکسٹریم ہے۔ آج ہم مونوپلی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ مونوپلی ہے کیا۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن، جس طریقے سے ہم نے پرفیکٹ کمپٹیشن مونوپلسٹک کمپٹیشن کو کور کیا کہ پہلے ڈیفینیشن، فیچرز، ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز، اسی طرح ہم آج کے لیکچر میں مونوپلی میں بھی سب سے پہلے ڈیفینیشن کور کرنے جا رہے ہیں کہ مونوپلی ہے کیا۔ کہہ رہے ہیں مونوپلی کیا ہے؟ مونوپلی ہے سنگل سپلائر، جس میں پوری مارکیٹ میں صرف ایک ہی سپلائر ہوگا جو کہ چیز کو سیل کر رہا ہوگا، اس کے علاوہ اس چیز کو اور کوئی سیل نہیں کر رہا ہوگا۔ سیلنگ یونیک پروڈکٹ، جو اس کی پروڈکٹ ہے وہ بھی یونیک ہے۔ یونیک سے مراد اس جیسی کوئی اور پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ جیسے پرفیکٹ کمپٹیشن میں تو اس جیسی بہت سی پروڈکٹس اویلیبل تھیں، تقریباً ہر جو سیلر ہے وہ اسی طرح کی پروڈکٹ کو سیل کر رہا تھا۔ لیکن مونوپلی کیس میں ایسا نہیں ہوگا، جو چیز مونوپلی فرم سیل کر رہی ہے وہ چیز مارکیٹ میں اور کوئی سیلر سیل نہیں کر رہا ہوگا۔ with complete control over output and prices، اور اس مونوپلی کا کمپلیٹ کنٹرول ہے آؤٹ پٹ پہ بھی، پرائس پہ بھی۔ یعنی اس میں ہمیں بتا رہا ہے کہ مونوپلی فرم اپنی مرضی سے جب چاہے آؤٹ پٹ کو انکریز کر سکتی ہے، ڈیکریز کر سکتی ہے، اسی طرح اپنی مرضی سے جب چاہے پرائس کو انکریز کر سکتی ہے، ڈیکریز کر سکتی ہے۔ تو بتائیے اس کا مطلب کیا ہوا؟ مونوپلی فرم ہماری پرائس میکر ہے یا پرائس ٹیکر ہے؟ پرائس میکر۔ پرفیکٹ کمپٹیشن میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا وہ پرائس ٹیکر ہے، وہ مارکیٹ سے پرائس اٹھاتی ہے، جبکہ مونوپلی فرم خود سے پرائس میکر ہے، خود پرائس ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ ایگزامپلس کیا ہیں اس کے؟ پہلی ایگزامپل یوٹیلیٹی کمپنیز۔ نارملی ایسی ساری کمپنیز جو کہ یوٹیلیٹی سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں جیسے پانی، بجلی، گیس، وہ مونوپلی کمپنیز ہوتی ہیں۔ پاکستان میں دیکھیں اگر واسا، لیسکو، یہ پاکستان میں واپڈا جو ہے یہ الیکٹریسٹی پرووائڈ کر رہا ہے، اور واپڈا کے علاوہ اور کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے جو الیکٹریسٹی پرووائڈ کر رہی ہو۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں جو ہے وہ واسا جو ہے وہ واٹر سپلائی کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے جو کہ گھروں میں پانی سپلائی کر رہی ہو۔ ہاں ڈرنکنگ واٹر کے طور پہ دوسری ایگزامپل لی جا سکتی ہے نیسلے وغیرہ کی، لیکن یاد رکھیں وہ لمیٹڈ سپلائی ان کی ہے، لمیٹڈ پرپس کے لیے۔ اسی طرح پاکستان ریلوے، اب ریلوے لائن میں بھی آپ اگر ریلوے کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز پہنچانا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی آرگنائزیشن ہے، پاکستان ریلوے۔ اور مائکروسافٹ ونڈوز، جو لوگ کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں انہیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ آپریٹنگ سسٹم میں دیکھیں اگر پاکستان میں تو ونڈوز یوز ہو رہی ہے کمپیوٹرز میں نارملی۔ تو یہ ہماری ایگزامپلز ہیں مونوپلی آرگنائزیشنز کے۔ ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی؟ سیلینٹ فیچرز کیا ڈیفینیشن کے؟ سنگل سپلائر، پروڈکٹ یونیک، اور کمپلیٹ کنٹرول ہے آؤٹ پٹ اینڈ پرائس کا۔ سب سے اہم اگر آپ سے پوچھا جائے نا کہ سب سے اہم فیچر کیا، ہم کہیں گے سنگل سپلائر، یہ سب سے اہم فیچر ہے۔ جی اب ون بائی ون فیچرز کو دیکھتے ہیں۔ فیچر میں سے کچھ تو اگر ڈیفینیشن آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لی ہے تو فیچر اس میں کور ہو جاتے ہیں ڈیفینیشن میں، کچھ آپ کے لیے اس میں نئی چیزیں ہوں گی، جیسے سنگل سپلائر
ایگری کرتے ہیں اس فیچر سے؟ بالکل. سنگل اگر مینی سپلائرز ہوں گے مونوپولسٹک کمپٹیشن بن جائے گا، اور اگر بہت زیادہ ہوں گے پرفیکٹ کمپٹیشن بن جائے گا. یونیک پروڈکٹ یونیک ہے، یعنی اس جیسی پروڈکٹ مارکیٹ میں اور کوئی سپلائی نہیں. ظاہر ہے اگر پروڈکٹ یونیک نہیں ہوگی، اس جیسی کوئی اور سیلر بھی پروڈکٹ سپلائی کر رہا ہوگا، پھر ہم اسے مونوپلی تھوڑی کہیں گے. پھر وہ سنگل سپلائر تو نہیں رہے گا، سپلائر تو 2 ہو جائیں گے. سپلائر سنگل تب بھی ہوگا جب وہ جو چیز سپلائی کر رہا ہے اس جیسی اور کوئی سپلائر چیز سپلائی نہ کر رہا ہو. بیریئرز آف انٹری، بتائیے آپ کے خیال میں جو بیریئرز ٹو انٹری ہے مارکیٹ میں ہائی ہوں گے یا لو ہوں گے؟ ہائی، بلکہ ویری ہائی ہوں گے. اتنے ہائی کہ کوئی بھی ایک فرم، نئی فرم مارکیٹ میں انٹر نہیں ہو پا رہے. اگر بیریئرز ٹو انٹری ہائی نہ ہو تو یہ پھر مونوپلی بھی نہ ہو، مارکیٹ میں سیلرز مزید انٹر ہوتے رہیں. تو بیریئرز ٹو انٹری بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں. اب نیکسٹ اسی طرح ان ایفیشنسی. پرفیکٹ کمپٹیشن والی فرم کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایفیشینٹ ہوتی ہے. ایفیشنسی کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے بھلا؟ ایوریج کاسٹ سے، کہ ایوریج کاسٹ منیمم ہو. اگر آپ لانگ رن میں دیکھیں نا اکلیبریم دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پرفیکٹ کمپٹیشن کا اکلیبریم جو ہے وہ ہمیشہ منیمم ایوریج کاسٹ پہ ہوتا ہے. پرفیکٹ کمپٹیشن کا لانگ رن اکلیبریم، آپ نے جتنی بھی ڈائیگرام بنائی ہے ان میں جا کے چیک کر لیجئے، جو لانگ رن اکلیبریم ہوگا پرفیکٹ کمپٹیشن کا وہ ہمیشہ منیمم ایوریج کاسٹ پہ ہوگا، جبکہ امپرفیکٹ کمپٹیشن میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اکلیبریم جو ہوتا ہے وہ منیمم کاسٹ پہ نہیں بلکہ ہائر کاسٹ پہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے انیفیشنسی، کہ امپرفیکٹ کمپٹیشن انیفیشنسی ان میں ہوتی ہے. اور امپرفیکٹ کمپٹیشن میں ایکسٹریم ایگزامپل کس کی ہے؟ مونوپلی کی. تو اس کا مطلب انیفیشنسی بھی سب سے زیادہ کس میں ہوں گی؟ مونوپلی میں. آج کے لیکچر میں بیریئرز ٹو انٹری اور انیفیشنسی ہمارے سب سے ایک میجر ٹاپک ہے جو ہم نے کور کرنا. پھر پرائس ڈسکریمنیشن. پرائس ڈسکریمنیشن کا مطلب کیا ہے؟ پرائس ڈسکریمنیشن ہم نے اس سے پہلے چیپٹر 3 میں بھی شاید پڑھا تھا یہ کنسیپٹ. ہاں جی، کہ سیم گڈ ڈیفرنٹ کنزیومرز کو ڈیفرنٹ پرائس میں سیل کرنا. چارجنگ ڈیفرنٹ پرائسز ٹو ڈیفرنٹ کنزیومر فار سیم گڈ. چیز ایک ہی ہے لیکن ایک کسٹمر کو لو پرائس میں، دوسرے کسٹمر کو ہائی پرائس میں بیچی جا رہی ہے. یہ ہوتا ہے پرائس ڈسکریمنیشن. کہتا ہے مونوپلی کی فرم پرائس ڈسکریمنیشن کر سکتی ہے. پھر سپر نارمل پروفٹ ان لانگ رن. مونوپلی فرم کا پروفٹ لانگ رن میں سپر نارمل ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو پرفیکٹ کمپٹیشن کا جو پروفٹ تھا وہ لانگ رن میں کیا تھا؟ مونوپولسٹک کمپٹیشن کا لانگ رن میں پروفٹ کیا تھا؟ نارمل. کیوں؟ کیونکہ اگر سپر نارمل شارٹ رن میں ارن کرتی بھی ہیں، بیریئرز آف انٹری نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے، نئی فرمز آتی تھیں جن کی وجہ سے پروفٹ شیئر ہو جاتا تھا، وہ پھر نارمل بن جاتا تھا. لیکن یہاں پہ چونکہ بیریئرز ٹو انٹری ہے، نیو فرمز نہیں آ سکتی، اس لیے مونوپلی والی فرم لانگ رن میں بھی سپر نارمل پروفٹ ارن کر سکتی ہے. تو یہ وہ فرم ہے جو نارمل لانگ رن میں سپر نارمل پروفٹ ارن کر رہی ہوگی. اور نیکسٹ، پرائس ہائی ہوتی ہے، آؤٹ پٹ لو ہے. پرائس ہائی. اب آپ دیکھیں ایز کمپیئر ٹو ادر مارکیٹ اسٹرکچر، ایز کمپیئر ٹو پرفیکٹ کمپٹیشن، بتائیے مونوپلی میں پرائس ہائی ہوگی کہ لو ہوگی؟ کیونکہ یہ پرائس میکر ہے، اور جب کوئی پرائس میکر ہے، جس بندے کا، جس فرم کا پرائس پہ کنٹرول ہوگا، تو بتائیے وہ پرائس کو ہائی رکھے گی یا لو رکھے گی؟ ہائی رکھے گی. اگر میری مرضی ہے، میں ایک چیز بیچ رہا ہوں، میری مرضی ہے، میں چاہے پرائس ہائی کر دوں، میں لو کر دوں، میں پاگل ہوں پرائس لو کروں گا؟ میں تو ہائی سے ہائی کروں گا. وہی فرم یہ کرتی، کام یہ فرم کرتی ہے، پرائس کو ہائی کرتے. لیکن آؤٹ پٹ مونوپلی میں آؤٹ پٹ لو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سروسز یوز کرتے ہیں آپ، الیکٹریسٹی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اکثر ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ نے انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ ہوتے دیکھی کہ آپ کو کمپنی کہے، جیسے کوئی بھی زونگ ہے یا وارد ہے فار ایگزامپل، وہ کہیں کہ 3 دن کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے ہماری سروسز ڈیلی بیسس پہ اب 1 گھنٹہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوگی فار ایگزامپل. ایسے ہوتا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ان میں نمبر آف فرمز زیادہ ہیں، اسی لیے سپلائی بھی زیادہ ہے. اور چونکہ مونوپلی الیکٹریسٹی واپڈا پرووائڈ کر رہی ہے، فرم ایک ہی ہے، تو یہ پوری کنٹری کی جو نیڈز ہیں ان کو پورا نہیں کر پا رہے.
ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ الیکٹریسٹی موجود نہیں ہے، لیکن پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہوگا جہاں پہ انٹرنیٹ کی سروسز موجود نہیں. تو اسی لیے جو مونوپلی فرم ہوتی ہے ان کی پرائز ہائی ہوگی اور آؤٹ پٹ لو ہوگی. پرائز ہائی کیوں ہوگی؟ پرائز میکر ہیں اس وجہ سے. آؤٹ پٹ لو کیوں ہوگی؟ بھئی ایک ہی فرم ہے، سنگل فرم ہے. وہ جتنی زیادہ فرم ہوگی، ہم نے لا آف سپلائی میں پڑھا تھا، یہ سپلائی کے ڈیٹرمنٹس میں پڑھا تھا کہ جتنی زیادہ فرمز ہوں گی سپلائی اتنی ہی زیادہ ہوگی. نیکسٹ ایڈوانٹیجز. کیا مونوپلی اسٹرکچر کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں یا کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں؟ دیکھیے، جس طرح ہم نے پرفیکٹ کمپٹیشن میں پڑھا، جس طرح ہم نے مونوپلسٹک کمپٹیشن میں پڑھا کہ ان کے کچھ ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اسی طرح مونوپلی کے بھی ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج ہیں. اور یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، ایڈوانٹیج کو ڈسکس کرتے ہوئے بک میں یہ ڈفرینشیٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ ایڈوانٹیج کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے یا پروڈیوسر کے پوائنٹ آف ویو سے. کوئی چیز کسی ایک کے لیے بھی ایڈوانٹیج والی ہو نا، اسے ایڈوانٹیج میں فٹ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح کوئی چیز اگر ایک کے لیے بھی ڈس ایڈوانٹیج ہے، اسے ڈس ایڈوانٹیج میں فٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ ذہن میں نہیں سوچنا کہ یہ ایک پروڈیوسر کے لیے ایڈوانٹیج والی بات ہے لیکن کنزیومر کے لیے ڈس ایڈوانٹیج ہے، تو اسے ایڈوانٹیج میں کیوں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ دونوں کو اکٹھا کر کے جس کے لیے بھی ایڈوانٹیج ہو اس کو ڈسکرائب کر دیتا ہے. تو ایڈوانٹیج میں پہلا اکانومیز آف اسکیل. اکانومیز آف اسکیل. اچھا، ہم نے تو یہ پڑھا تھا اکانومی اسکیل کا مطلب ہے لارج اسکیل پہ اگر پروڈکشن کریں گے تو آپ کی ایوریج کاسٹ کم ہوگی. یاد ہے جب میں لانگ رن ایوریج کاسٹ کا ڈرا کیا تھا، اس میں کنسیپٹ تھے اکانومیز آف اسکیل اور ڈس اکانومیز آف اسکیل. جب ایوریج کاسٹ کم ہو رہی تھی، بتائیے اکانومیز آف اسکیل تھا یا ڈس اکانومیز آف اسکیل؟ اکانومیز آف اسکیل تھا. تو اس کا مطلب ہے اکانومیز آف اسکیل فائدے کی بات ہے، اس میں ایوریج کاسٹ کم ہوتی ہے. کیا مونوپلی اکانومیز آف اسکیل ایکسپیرینس کرتی ہے؟ کیونکہ جتنی بھی دیکھیں، چاہے پروڈکشن آؤٹ پٹ کم ہے، ایگریگیٹ بیسس پہ آؤٹ پٹ کم ہے، لیکن انڈیویجولی اگر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آؤٹ پٹ ہے ایک ہی فرم پروڈیوس کر رہی ہے، تو اس کی آؤٹ پٹ پرفیکٹ کمپٹیشن کی ایگریگیٹ دیکھیں آؤٹ پٹ زیادہ ہے، لیکن انڈیویجول ایک فرم کی آؤٹ پٹ کا مونوپلی ایک فرم کی آؤٹ پٹ کے ساتھ کمپیئر کریں، مونوپلی کی آؤٹ پٹ زیادہ ہوگی انڈیویجول بیسس پہ کمپیئر کریں اگر. اسی لیے اس کو تو اکانومیز آف اسکیل ملے گا. اکانومیز آف اسکیل کی وجہ سے ایوریج کاسٹ ہائی. ہیوج ایلوکیشن آف ریسورسز ٹو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز. مونوپلی فرم اگر چاہے تو اپنے جتنے بھی اس کی سپر نارمل پروفٹ ارن کر رہی ہے، یہ اگر نئی چیزیں انوویٹ کرنا چاہے، یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے پروڈکٹ کو امپروو کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں، لوگوں کو ریسرچ پہ لگا سکتے ہیں. لیکن شاید ڈس ایڈوانٹیج میں ہم پڑھیں کہ یہ اپنے ریسورسز کو ایلوکیٹ کر کے نیو پروڈکٹس، اپنی ایگزسٹنگ پروڈکٹس کو امپروو کر سکتی ہے، نیو پروڈکٹس کو انوویٹ کر سکتی ہے، لیکن کرے گی نہیں. یہ ڈس ایڈوانٹیج میں پڑھیں گے ہم کہ لیس انوویشن. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کرنے کی ضرورت کیا ہے، انوویشن کے بغیر ہی ہم صرف سنگل سیلر ہیں، اپنی مرضی سے جب چاہے پرائس پروفٹ کو بڑھا دیں، تو ہمیں بلا وجہ ٹینشن میں جانے کی کیا ضرورت ہے. انٹرنیشنلی کمپیٹیٹو. مونوپلی لارج اسکیل بزنس ہے، کنٹری لیول پہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپریٹ کر سکتا ہے. جیسے ایک زمانے میں کبھی جب پی آئی کی مونوپلی تھی تو انٹرنیشنل لیول پہ پی آئی کی ریپوٹیشن بہت اچھے تھے، کمپیٹیٹولی آپریٹ کرتے تھے. لانگ ٹرم اپروچ. مونوپلی فرم جب ڈیسیژن کر رہی ہوتی ہے اگلے 10 15 20 سال، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے مارکیٹ میں بیریئرز ٹو انٹری ہے اور کوئی فرم انٹر نہیں ہو سکتی، آج بھی میں ہی ہوں، 5 سال 10 سال بعد بھی میں ہی ہوں گی. تو نارملی جب ڈیسیژن میکنگ کر رہی ہوتی ہے مونوپلی کی فرم، یہ لانگ ٹرم اپروچ کو سامنے رکھ کے ڈیسیژن کرتی ہے، یعنی آج سے 5 سال 10 سال 15 20 سال بعد کی پلاننگ بھی آج کر رہی ہے. لیکن جو فرم مونوپلی کی نہیں ہوتی، پرفیکٹ کمپٹیشن کی ہوتی ہے، چونکہ ان کو کنفرم نہیں ہوتا کہ آج ہم ہے کام کر آپریٹ کر رہے ہیں، کل کو پتہ نہیں کوئی اور فرم آنے یا کسی وجہ سے ہم بزنس کو چھوڑنا پڑے،
تو وہ فرمز لانگ ٹرم اپروچ کے ساتھ کام نہیں کرتی، شارٹ ٹرم اپروچ کے ساتھ. وہ ایسے پروجیکٹ میں تو انویسٹ کرے گی، پرفیکٹ کمپٹیشن، مونوپولسٹک کمپٹیشن، جن میں سال 6 مہینے کے اندر اندر منافع ہوگا، لیکن جن میں 15 20 25 سال کے بعد پروفٹ ہوگا یا ان کا ریٹرن ملے گا، اتنا لمبا پروجیکٹ نہیں لگاتے. ڈس ایڈوانٹیجز، ایڈوانٹیجز پڑھ لیے ہم نے مونوپلی کے، اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے، کیا نقصان ہے؟ پہلا ڈس ایڈوانٹیج انسفیشینٹ یوٹیلائزیشن آف ریسورسز یا ان افیکٹو یوٹیلائزیشن آف ریسورسز، کہ ریسورسز میں ویسٹیج کرتے ہیں یہ مونوپلی، اچھے طریقے سے یوٹیلائزیشن ریسورسز کی نہیں کرتی ان ایفیشنسیز کی وجہ سے. یہ کنسیپٹ اور ان ایفیشنسی والا کنسیپٹ جو ہے یہ ملتا جلتا ہے، ریسورسز ویسٹیج ہوتے ہیں. پھر لیس انوویشن، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیس انوویٹو ہے. لیس چوائس، کنزیومر کے پاس لیس چوائس ہے. کیسے؟ ایک ہی فرم میں اسی کے پاس جانا. بالکل. اب جس زمانے میں پی ٹی سی ایل صرف ہوا کرتی تھی، مونوپلی ہوتی تھی، اس کی سروس چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے، ٹھیک ہے، لوگ مجبور تھے استعمال کرنے پہ، ٹھیک ہے، چوائس نہیں تھی ان کے پاس. لیکن اب اس کی مونوپلی ختم ہو گئی، مارکیٹ میں انوویشن آئی، ٹھیک ہے، تو اب لوگوں کے پاس ڈفرنٹ چوائسز زیادہ ہیں. لیس ساورنٹی آف کنزیومرز، کنزیومر کی ایک کہہ لیجیے آپ حاکمیت یا کنزیومر کی اہمیت، کنزیومر کی اہمیت مونوپلی فارم میں کم ہے، کیونکہ مونوپلی والی فرم کو پتا ہے کہ کنزیومر میرے پاس آنے میں مجبور ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایسی فرم جن میں کمپٹیشن، جیسے اگر آپ فار ایگزامپل جیز کے آفس میں جائیں کوئی کمپلین کروانے کے لیے، یوفون وارد کے آفس میں جائیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ آپ کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن امیجن کیجیے آج سے اگر 15-20 سال پہلے آپ کوئی پی ٹی سی ایل کی کمپلین کرنے کے لیے ان کے آفس میں چلے جائیں تو کیا ہوتا ہوگا؟ ایک کمپلین کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا ریزالو ہونے کے لیے. ہاں جی، اب بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا چلے، نہیں میں نے لگوایا نہیں گھر میں. چلے آگے چلتے ہیں. پرائس ڈسکریمنیشن، پرائس ڈسکریمنیشن نقصان کی بات ہے یا فائدے کی بات ہے؟ دیکھیں، اگر فرم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو فائدے کی بات ہے، اور اگر کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو نقصان کی بات ہے. پرائس ان ایفیشنسیز ہوتی ہے، ان ایفیشنسیز کس وجہ سے ہوتی ہیں وہ بھی ہم ذکر کریں گے. اور پرائس ہائی آؤٹ پٹ لو، یہ وہی فیچر ہے لیکن اس کو ڈس ایڈوانٹیج، کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایڈوانٹیج کے طور پہ لکھا گیا کہ پرائس ہائی ہوگی، آؤٹ پٹ لو ہوگی. اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو پرائس ہائی آؤٹ پٹ لو فرم کے لیے فائدے کی بات ہے کہ ہائی پرائس کے ذریعے سپر نارمل پروفٹ ارن کر رہے ہیں، لیکن کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے نقصان کی بات ہے. جی یہاں تک کچھ سمجھ آیا؟ کیا سیکھا ہم نے بلا؟ جی مونوپلی کی ڈیفینیشن سیکھی، فیچر سیکھے، ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیج. اب آپ نے بورڈ کی طرف نہیں دیکھنا میرے بھائی. آپ مجھے بتائیے مونوپلی کا سب سے اہم فیچرز آپ کو کیا لگا؟ سنگل سپلائر ہے، اس کے علاوہ اور کیا فیچر لگا آپ کو؟ یونیک پروڈکٹ ہے، اور کمپلیٹ کنٹرول، اور سپر نارمل. مجھے تو سب سے جو اچھا فیچر لگا اس کا وہ لگا سپر نارمل پروفٹ. لانگ رن میں سپر نارمل پروفٹ ارن کرتے ہیں. جی آپ کو ایڈوانٹیجز میں کیا ایڈوانٹیج سب سے اچھا لگا اس کا یا سب سے اہم لگا؟ جی کوئی نو، ہاں نو چوائس، یعنی سوچنا ہی نہ پڑتا ہے، ہمیں پتا ہے یہی پروڈکٹ خریدنی ہے. جی آپ کے خیال میں کیا ایڈوانٹیج سب سے اچھا؟ کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، ہیوی پروجیکٹ جو ہے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج کیا لگا میرے بھائی آپ کو؟ ہاں ان ایفیشنسی ہوتی ہے ان میں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک، پرائس ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. آپ کو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ لگا یہ پرائس. چلے پرائس ڈسکریمنیشن پھر نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے اس کو. آج بیریئرز ٹو انٹری کی طرف آتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو فیچرز میں دو فیچرز، بیریئرز ٹو انٹری اور ان ایفیشنسی، یہ دو فیچرز ہیں. ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. اب یہ بیریئرز ٹو انٹری کیا ہوتے ہیں اور یہ ان ایفیشنسیز کیا ہیں.
बैरियर्स ऑफ एंट्री का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर न्यू फर्म्स आसानी से एंटर नहीं हो सकते, मार्केट में न्यू फर्म्स आसानी से एंटर नहीं हो सकती, यह बैरियर्स टू एंट्री। भाई क्यों आसानी नहीं हो सकती? क्या एग्जिस्टिंग फर्म ने कोई गुंडे बदमाश बिठाए होंगे उधर, क्या आने वाले को मार मार के भगा देते होंगे? नहीं नहीं, ये बैरियर्स टू एंट्री नहीं होते। देखिए कमर्शियल बिजनेसमैन लोग हैं, वो इस तरह के काम नहीं करते, वो लीगल तरीके से बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट करते हैं, वो स्ट्रेटेजिकली बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट करते हैं, वो स्ट्रक्चरल कोई इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिनकी वजह से बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट होते हैं। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। बैरियर्स टू एंट्री कितनी किस्म के हो सकते हैं? 3 तरह के, लीगल, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रक्चरल। लीगल, स्ट्रेटेजिक और स्ट्रक्चरल। लीगल बैरियर्स टू एंट्री कौन से होते हैं? जो लॉ क्रिएट करता है, लॉ सपोर्ट करता है। इसका मतलब है लॉ इस फर्म को सपोर्ट कर रहा होगा कि न्यू फर्म्स एंटर ना होने पाए किसी ना किसी एंगल से। इसी तरह स्ट्रेटेजिक बैरियर्स टू एंट्री, जिसमें मोनोपोलिस्ट खुद अपनी स्ट्रेटजी, अपनी हिकमत अमली, अपनी पॉलिसीज के जरिए से न्यू फर्म्स को मार्केट में एंटर होने से रोकती हैं। और फिर स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर का मतलब है कि एग्जिस्टिंग फर्म का स्ट्रक्चर ऐसा है कि न्यू फर्म मार्केट में एंटर नहीं हो सकती, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस तरीकाकार ऐसा है, सप्लाई करने का तरीकाकार ऐसा है, काम इस तरीके से, प्रोडक्शन प्रोसेस इस तरीके से हो रहा है मोनोपोली का कि न्यू फर्म्स के लिए मार्केट में आना मुश्किल होता है। 3 तरह के बैरियर्स ऑफ एंट्री हुए। कौन कौन से 3 तरह के बैरियर्स ऑफ एंट्री हुए? लीगल, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रक्चरल। लीगल, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रक्चर। लीगल कौन से होते हैं? जो इन्फोर्स बाय लॉ। स्ट्रेटेजिक कौन से? जो फर्म की इम्प्लीमेंटेड थ्रू फर्म्स पॉलिसीज। और स्ट्रक्चरल कौन से है? जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस, हाँ स्ट्रक्चर, ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ फर्म। मोनोपोलिस्ट का फर्म स्ट्रक्चर ही ऐसा है, बिजनेस की नेचर ऐसी है कि न्यू फर्म्स के लिए एंटर होना मुश्किल है। लीगल बैरियर्स की क्या एग्जांपल है? पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लाइसेंस। अगर आप एक दफा पेटेंट, कॉपीराइट या लाइसेंस हासिल कर लें किसी प्रोडक्ट के, तो इसका मतलब यह है कि अब आप इस प्रोडक्ट को तो इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके अलावा और कोई फर्म इस गुड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे बुक्स वगैरह कॉपीराइट्स करवा लें, तो इसका मतलब है अब आपके अलावा और कोई बंदा इस बुक को पब्लिश नहीं कर सकता। इस तरह आप देखते होंगे कि जो ऑडियो सॉन्ग्स वगैरह होती हैं, मूवीज होती हैं, इनके भी कॉपीराइट्स होते हैं। जो डिफरेंट जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सिनेमा हॉल को सेल करते हैं। इसका मतलब है बिल्कुल। तो ये हमारी एग्जांपल्स हैं लीगल बैरियर्स टू एंट्री के। फिर स्ट्रेटेजिक बैरियर्स टू एंट्री। स्ट्रेटेजिक बैरियर्स टू एंट्री 2 एग्जांपल दे रहा मैं, कह रहा है प्रीडेटरी प्राइसिंग और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रीडेटरी प्राइसिंग और प्रोडक्ट डिफरेंस। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या है कि ये दोनों देखें फर्म की स्ट्रेटजी है। इसमें तो फर्म कोशिश करती है कि फर्म, जो न्यू फर्म आने ही ना, मार्केट में पैर ही ना रखने पाए। स्ट्रेटेजिक बैरियर्स टू एंट्री में इसकी कोशिश होती है जो फर्म ने अच्छा पैर रख तो लिए, इसको जल्द से जल्द बाहर फेंका जाए मार्केट से। ये दोनों अच्छा इसमें करती क्या है? एक स्ट्रेटजी प्रीडेटरी प्राइसिंग, दूसरी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रीडेटरी प्राइसिंग में क्या करते हैं? अपनी प्रोडक्ट को कॉस्ट से भी कम पे बेचना शुरू कर देते हैं। अब देखें, अगर प्रोडक्ट को कॉस्ट से कम बेचें, आप कहेंगे सर इसमें तो नुकसान होगा, इसको बिल्कुल नुकसान होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में मोनोपोली फर्म नुकसान बेयर कर लेगी। इसको पता है, मेरे तो पिछले कई सालों से लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल में प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, मेरे पास तो बहुत से रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, मैं कुछ रिसोर्सेज को वेस्ट भी कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दफा न्यू फर्म जो है, इसके पास पैसे निस्बतन थोड़े हैं। अब कंज्यूमर ये नहीं देखेगा कि न्यू फर्म है कि ओल्ड फर्म, कंज्यूमर देखेगा प्राइस किसकी कम है, जिसकी प्राइस कम है कंज्यूमर उस तरफ जाएगा। न्यू फर्म को कस्टमर नहीं मिलेगा, नुकसान, इसको फिर क्या करना पड़ेगा? अपनी प्राइस भी कम करनी पड़ेगी न्यू फर्म को। एग्जिस्टिंग फर्म लॉस को बर्दाश्त करने की पावर ज्यादा है उसके पास, न्यू फर्म के पास लॉस को बर्दाश्त करने की पावर कम है। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता जब रिसोर्सेज खत्म हो गए न्यू फर्म के, तो मजबूरन उसे मार्केट को क्विट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यह है प्रीडेटरी प्राइसिंग। और जब न्यू फर्म मार्केट से आउट हो जाएगी, एग्जिस्टिंग फर्म अब क्या करेगी? अपनी प्राइस बढ़ाएगी नहीं,
پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دے گی، کیونکہ اب جو اس کا نقصان ہوا ہے کچھ 2-4 مہینوں میں اس نے اس کو بھی تو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پریڈیٹری پرائسنگ اسٹریٹجک بیریئرز ٹو انٹری میں. دوسرا پروڈکٹ ڈیفرینسیشن. اس میں کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے فرم کی کہ وہ یہ ریئلائز کرواتی ہے لوگوں کو کہ سر ہماری پروڈکٹ تو ڈفرینٹ ہے دوسری پروڈکٹ سے. ٹھیک ہے، وہ پیکنگ کے ذریعے ڈفرینٹ ڈیفرینسیشن کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے، پیکنگ کے ذریعے سے، کلر کے ذریعے سے، کسی بہت سے طریقوں سے پروڈکٹ ڈیفرینسیشن کروا سکتے ہیں تاکہ جو اس کے کسٹمرز ہیں وہ ٹوٹ کے نئی فرم کے پاس نہ جائے. نیکسٹ اسٹرکچرل بیریئرز ٹو انٹری. اسٹرکچرل بیریئرز ٹو انٹریز کیا ہیں کہ جو مونوپلی بزنس کر رہی ہے اس کا اسٹرکچر ایسا ہے نیو فرم کے لیے بزنس کرنا مشکل ہے اس کے اسٹرکچر کی وجہ سے. جیسے مجھے یہ بتائیے وابڈا سپلائی کر رہا ہے پاکستان میں بجلی، کیا کوئی نیو دوسری فرم اگر مارکیٹ میں آ بھی جائے، اسے لائسنس مل بھی جائے، کیا وہ آسانی کے ساتھ وابڈا کو کمپیٹ کر سکتی ہے؟ نہیں، اس کے لیے اسے پورے پاکستان میں وہ جگہ جگہ سپلائی ٹرانسمیشن لائن بچھانی پڑے گی. ہاں جی، وہ کھمبے جو ہے وہ انسٹال کرنے پڑیں گے، مشکل ہوگا. اب واسا ہے اس نے تو انڈر گراؤنڈ ساری اپنی پائپ لائننگ کی ہوئی ہے، کیا پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے، کیا نیو فرم اگر آئے واسا کو کمپیٹ کرنے کے لیے آسانی سے کمپیٹ کر سکتی ہے؟ نہیں، اسے بھائی کیا کیسے کمپیٹ کر سکتے؟ نہیں، کیا ہواؤں کے ذریعے سے وہ پانی کی لائنیں جو ہے لے کے آئیں گے لوگوں کے گھروں تک؟ ہاں نہیں، اچھا ٹھیک ہے بھائی، یہ آخری والی بات پہلے کر دیا کرے جی. تو آگے چلتے ہیں. یہ اسٹرکچر کنسپٹ سمجھ آیا، اسٹرکچر کی ایگزامپل وہ دے رہا ہے آگے، کنسپٹ سمجھ آ گیا اسٹرکچر. ٹھیک ہے، ایگزامپل دے رہا ہے ایکسپرٹیز ریپوٹیشن. جو مونوپولسٹ ہوگا مارکیٹ میں اس کی ایگزسٹنگ، چونکہ وہ کافی عرصے سے بزنس کر رہا ہے مارکیٹ میں اس کی ریپوٹیشن ہے. ہائی فکس کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے بزنس کی، اس وجہ سے نیو بزنس مین جو ہے وہ نہیں آ سکتا. اکانومیز آف اسکیل، ایگزسٹنگ فرم اکانومیز آف اسکیل کو ایکسپیرینس کر رہی ہے. ریسورسز کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول ہے، جیسے گیس جو ہے SNGPL، اب یہ ہمیں گیس سپلائی کرتی ہے، کوئی دوسری فرم اگر گیس سپلائی کرنا چاہے بھی پاکستان میں نہیں کر سکتی کیونکہ سپلائی تو ساری اسی کے پاس ہے. اور ورٹیکل انٹیگریشن. ورٹیکل انٹیگریشن کا مطلب یہ ہے ورٹیکل اس طرح ہوتے ہیں یا اس طرح، یہ تو ہاریزونٹل اوپر سے ورٹیکل میں مطلب جو اوپر والی بڑی کمپنی ہے وہ نیچے والی چھوٹی کمپنی کو ایکوائر کر لے گی، کھا جائے گی. جیسے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح بڑی کمپنی بھی چھوٹی کمپنی کو یعنی ایکوائر کر لیتی ہے، خرید لیتی ہے، مرج کر لیتی ہے. اور اس وجہ سے ایٹ دی اینڈ مارکیٹ میں صرف ایک ہی بڑی کمپنی رہ جائے گی. انیفیشنسی. اب بتائیے پرفیکٹ کمپٹیشن والی فرم ایفیشینٹ ہوگی یا انیفیشینٹ؟ کیا ہوگی؟ پرفیکٹ کمپٹیشن فرم انیفیشینٹ ہوگی کیا؟ ایفیشینٹ ہوگی نا منیمم. اور امپرفیکٹ والی فرم اور مونوپلی بہت ہی انیفیشینٹ ہوگی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انیفیشنسی 3 طرح کی ہو سکتی ہے، یہ ذرا کنسیپٹ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. انیفیشنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاسٹ زیادہ ہونا. اکنامکس میں انیفیشنسی کا مطلب کیا ہے؟ اور ایفیشینٹ ہونے کا مطلب کاسٹ کم ہونا. انیفیشنسی کی 3 ٹائپس: ٹیکنیکل انیفیشنسی، پروڈکٹیو انیفیشنسی، ایکس انیفیشنسی. ٹیکنیکل انیفیشنسی کیا ہے کہ اچھا بتائیے اگر کوئی کمپنی منیمم ان پٹ سے میکسیمم آؤٹ پٹ اچیو کر رہی ہو، اور اگر وہ منیمم ان پٹ سے میکسیمم آؤٹ پٹ نہ اچیو کر رہی ہو، انیفیشینٹ. فرض کیجئے شاہین ایئر لائنز والے ایک فلائٹ اڑانے کے لیے 5 فلائٹ ممبر جو ہے سٹاف ہے ان کا، اس کے ذریعے سے فلائٹ آپریشن کمپلیٹ کرتے ہیں، جبکہ PIA والے اسی آپریشن کو 8 امپلائیز کے ذریعے سے کمپلیٹ کرتے ہیں. بتائیے دونوں میں سے کون سی ان ایفیشینٹ ہے؟ تو یہ ان پٹ زیادہ ہونا، آؤٹ پٹ کم ہونا، کیا ان ایفیشنسی ہے؟ بالکل. اگر آپ ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی نسبت زیادہ ان پٹ استعمال کر رہے ہیں، ان ایفیشنسی ہے کون سی؟ ٹیکنیکل ان ایفیشنسی. یعنی آپ آؤٹ پٹ منیمم ان پٹ سے نہیں ریسیو کر رہے، آؤٹ پٹ ناٹ ایٹ منیمم ان پٹ.
یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ اس کا تعلق آؤٹ پٹ اور ان پٹ سے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا فرم اسٹرکچر میں پروڈکشن فنکشن اور کاسٹ فنکشن. پروڈکشن فنکشن کا تعلق کیا ہے؟ ان پٹ آؤٹ پٹ. کتنی ان پٹ سے کتنی آؤٹ پٹ آ رہی ہے, یہ پروڈکشن فنکشن ہے. اور کس آؤٹ پٹ لیول پہ کاسٹ کیا ہے, یہ کاسٹ فنکشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کاسٹ کا ذکر نہیں ہو رہا, سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں. کاسٹ کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے پروڈکٹیو ان ایفیشنسی, کہ جب آپ کی کاسٹ آف مینوفیکچرنگ منیمم پہ نہیں ہے, لوسٹ ایوریج کاسٹ پہ نہیں ہے, تو اسے ہم کہتے ہیں پروڈکٹیو ان ایفیشنسی. جیسے فرض کیجئے کہ ایک جہاز انٹرنیشنل مارکیٹ میں فار ایگزامپل یوں ہی اندازہ لگا رہا ہوں $10 لاکھ میں بیچا جا رہا ہے, لیکن پی آئی اے اسے $12 لاکھ میں خرید لیتی ہے. تو بتائیے یہ ٹیکنیکل ان ایفیشنسی ہوگی یا پروڈکٹیو ان ایفیشنسی؟ پروڈکٹیو ان ایفیشنسی. پروڈکٹیو ان ایفیشنسی کا تعلق کاسٹ سے ہے. ٹیکنیکل ان ایفیشنسی آؤٹ پٹ ناٹ ایٹ منیمم ان پٹ. پروڈکٹیو ان ایفیشنسی کہ آپ جو آؤٹ پٹ دے رہے ہیں وہ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ لوسٹ کاسٹ میں نہیں ہے. اور ایکس ان ایفیشنسی, ایکس اکنامکس میں سمبل یوز ہوتا ہے ادر کے لیے. ٹھیک ہے, جیسے وائی کس کے لیے یوز ہوتا ہے بھلا؟ انکم کے لیے, شاباش. ڈی کس کے لیے ہوتا ہے؟ ایس کس کے لیے؟ ای کس کے لیے؟ اکلیبریم کے لیے. آئی سی کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ انڈیفرنٹ. بی ایل کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ ہاں جی. اور ایکس کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ادر کے لیے. اچھا, ای ڈی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کے لیے. یاد ہے کراس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. ٹھیک ہے, کراس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. تو یہاں پہ ایکس مینس ادر. کراس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ میں یہ ہوتا ہے نا پرائس کسی اور پروڈکٹ کی, ڈیمانڈ کسی اور پروڈکٹ کی. ادر مارکیٹ میں اب دیکھیں اگر کسی جگہ پہ 2 لوگ موجود ہوں گے ان میں تو کمپٹیشن ہوگا آگے بڑھنے کا. اگر ایک ہی بندہ ہے مارکیٹ میں اور آرام سے وہ کہے گا بھائی میں کچھ بھی نہ کروں تو پھر بھی پہلے نمبر پہ میں ہی ہوں, تو مجھے دوڑ لگانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ان ایفیشنسی جو مارکیٹ میں کمپٹیشن ایبسنٹ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ایکس ان ایفیشنسی. اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ان ایفیشنسی کلیئر ہو گئی. کتنی ٹائپس کی ہیں؟ کتنی ٹائپس کی؟ 3 ٹائپس کی. کون کون سی؟ ٹیکنیکل ان ایفیشنسی, پروڈکٹیو ان ایفیشنسی اور ایکس ان ایفیشنسی. میں کوئک سے ریویژن کرتے ہیں 5 منٹ میں. جی ٹاپک کون سا اسٹڈی کر رہے ہیں؟ مونوپلی. مونوپلی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سنگل سپلائر ہو, سیلنگ یونیک پروڈکٹ ود کمپلیٹ کنٹرول اوور پرائس اینڈ آؤٹ پٹ. جب کبھی ڈیفینیشن پوچھے آئی کیا ایگزامپلس دینی چاہیے یا نہیں؟ ایگزامپل لازمی حصہ ہوتی ہے ڈیفینیشن کا. تو ہماری ایگزامپل کیا ہے؟ جیسے یوٹیلٹی کمپنی, پاکستان ریلوے, ونڈوز آپریٹنگ سسٹم. فیچرز کیا ہے؟ سنگل سپلائر, یونیک پروڈکٹ, بیریئرز ٹو انٹری ویری ہائی, ان ایفیشنسی ہے, پرائس ڈسکریمنیشن کرتے ہیں مونوپلی فارم, سپر نارمل پروفٹ لانگ رن میں سپر. ٹھیک ہے, شارٹ رن میں تو کوئی بھی فارم لے سکتی ہے, اس کا کمال یہ ہے یہ لانگ رن میں سپر نارمل پروفٹ ارن کرتی ہے. پرائسز ہائی کیونکہ پرائس میکر ہے, آؤٹ پٹ لو کیونکہ سنگل فارم ہے. ایڈوانٹیجز کیا؟ اکانومیز آف اسکیل, پوری انڈسٹری کی پروڈکٹ یہی پروڈیوس کر رہی ہے. ہیوج ایلوکیشن اور سوشل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز, انٹرنیشنلی کمپیٹیو لانگ ٹرم اپروچ. ڈس ایڈوانٹیجز انفیشینٹ یا انسفیشینٹ یوٹیلائزیشن آف ریسورسز, لیس انوویٹو, لیس چوائس ہے کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے, لیس ساورنٹی, پرائس ڈسکریمنیشن کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایڈوانٹیج. ان ایفیشنسیز ہیں, کتنی ان ایفیشنسی ہیں؟ 3. بیریئرز ٹو انٹری کی بھی کتنی ٹائپس؟ 3. پرائس ہائی, آؤٹ پٹ لو. بیریئرز ٹو انٹری کتنی ٹائپس؟ لیگل, اسٹریٹجک, اسٹرکچرل. لیگل کون سے ہوتے ہیں؟ انفورس بائی لا. اسٹریٹجک implemented by policies implemented by monopolist. Structural بزنس اسٹرکچر کی وجہ سے, پروڈکشن پروسیس میں ڈفرنٹ ہونے کی وجہ سے, ڈفرینس ہونے کی وجہ سے. لیگل کی ایگزامپل کیا ہے؟ پیٹنٹس, کاپی رائٹ, لائسنس. اسٹریٹجک بیریئرز ٹو انٹری, پریڈیٹری پرائسنگ اور پروڈکٹ ڈفرینسیشن. اور لاسٹ اسٹرکچرل ڈفرینس, اکانومیز آف اسکیل, ہائی فکس کاسٹ, ورٹیکل انٹیگریشن, کمپلیٹ کنٹرول اوور پرائسز, complete control over resources.
کمپلیٹ ہو گیا. ایکسپرٹیز اور ریپوٹیشن. پھر اس کے بعد ان ایفیشنسیز. کتنی طرح کی ان ایفیشنسی ہے مونوپلی میں؟ کون کون سی؟ ٹیکنیکل، پروڈکٹیو، ٹیکنیکل ان ایفیشنسی لوس کاسٹ کی وجہ سے نہیں، ان پٹ آؤٹ پٹ کا، یعنی آؤٹ پٹ منیمم ان پٹ سے نہیں مل رہی. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ پروسیس میں ان پٹ ریسورسز ویسٹ ہو رہے ہیں، اور جو ان پٹ کو خریدا جا رہا ہے وہ ہائی کاسٹ میں خریدا جا رہا ہے، منیمم پہ نہیں. یہ کون سی ان ایفیشنسی ہے؟ ان پٹ کا ضرورت سے زیادہ استعمال ہونا، ان پٹ کا ہائی پرائس پہ خریدا جانا. اور ایکس ان ایفیشنسی کا مطلب کیا ہے؟ ایبسینس آف کمپٹیشن. جی کلیئر ہوا کچھ مونوپلی کا؟ چلیے آج کا لیکچر ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر